سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، اور اس زندگی کا جو مرحلہ ہوتا ہے، اس لائف کے جو پارٹس ہوتے ہیں، اس زندگی کے مرحلے میں انسان اپنی زندگی کو پرسکون گزارنے کے لیے، اپنی زندگی میں انسیت کے لیے وہ فرینڈ سرکل اپناتا ہے، وہ دوستوں کا ماحول اختیار کرتا ہے، وہ فرینڈ سرکل میں جا کر کے اپنا وقت پاس کرتا ہے تاکہ دل کو چین ملے، دل کو قرار ملے، ابھی ٹائم اس کا انجوائمنٹ میں گزارا ہو جائے۔ محترم کرام، تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں انسان آج کے زمانے میں دوستی اختیار کرتا ہے، جہاں کسی کو فرینڈ بناتا ہے، تو پھر یہ دیکھ لے کہ وہ دوستی جس سے اختیار کر رہا ہے اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا ریلیجن کیا ہے، اس کا شیوا کیا ہے، اس کے عادات کیسے ہیں، اس کے ادوار کیسے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ آپ کی دوستی اس کے ساتھ لگانے میں کہیں آپ کا آخرت کا خسارہ نہ ہو، کہیں آپ کے دنیا کا خسارہ نہ ہو۔ محترم کرام، دنیا کے اندر انسان آج کے ماحول میں جو دوستی کرتا ہے، تو آج نوجوانوں کا اور ٹین ایجرز کا ایک نظریہ بنتا جا رہا ہے۔ آج انسان یہ دیکھتا ہے کہ فلاں فیشنیبل ہے کہ نہیں ہے، فلاں ڈانسر ہے کہ نہیں ہے، فلاں بولنے کے اندر وہ زبان کا کھلا ہوا ہے کہ نہیں ہے، وہ فحش کو ہے کہ نہیں ہے۔ یعنی آج دوستی کا ماحول ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ جو کسی ہیرو کی نقل کرنے والا ہو، جو کسی ہیرو کی چال چلن اپنانے والا ہو، لوگ اس سے قریب ہونا چاہتے ہیں، یا پھر وہ ڈانسروں کا اخلاق اپنانا چاہتے ہیں، ڈانسروں کی سیرت اپنانا چاہتے ہیں، یا پھر دیکھا جائے وہ کرکٹرز کے پیچھے بھاگتے ہیں، یا پھر وہ بالی ووڈ ہالی ووڈ کے ہیرو کی نقل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ محترم کرام، تو جن برے لوگوں کی تم دوستی کر رہے ہو، جن برے لوگوں کا ساتھ تم اختیار کر رہے ہو، جن بیڈ پرسن کے ساتھ تم اپنی فرینڈشپ قائم کر رہے ہو، تو یہ دنیا کی دوستی میں تمہاری خسارے میں جائے گی۔ یہ برے لوگوں کے دوست ہونا اپنانا، یہ بھی تمہارے لیے نقصان کا سبب بنے گا، اور یہی تمہارے لیے آخرت کا سبب بنے گا۔ پھر کامیابی کس میں ہے؟ سکسیسفل کون ہے؟ کامیاب اور کامران کون ہے؟ فلاح اور بہبودی سے ہمکنار ہونے والا کون ہے؟ تو دوستوں، قرآن کریم نے ہمارے غریب اور رہنمائی فرمائی ہے، اور بہترین طریقے سے ہماری گائیڈنگ فرمائی ہے۔ جو سنو، وہ لوگ جن سے دوستی کرنے میں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ جہاں قیامت کے دن اچھو کی دوستیاں ٹوٹ جائے گی، ارے جہاں باپ بیٹے کام نہ آئے، جہاں ماں بیٹی کام نہ آئے، جہاں کلوز فرینڈ ایک دوسرے کے کام نہ آئیں گے، وہاں اگر کوئی کام نہ آنے والے ہوں گے، وہاں تمہاری اگر کوئی مدد کرنے والے ہوں گے، تب ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ بروز قیامت سارے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ وہاں کوئی کام آنے والا ہوگا تو اللہ کا نیک بندہ کام آنے والا ہوگا، جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، جو متقی و پرہیزگار ہوں گے، وہ وہاں بھی کام آئیں گے، وہاں وہ دشمنی نہیں رکھیں گے۔ لیکن دنیا میں تمہاری کتنی کلوز فرینڈنگ کیوں نہ ہو، تمہارے کتنا گہرا دوستی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ دین کے راستے کٹا ہوا ہے، اگر وہ گمراہیت کے اندر ہے، اگر وہ اپنی زندگی شریعت سے آؤٹ گزار رہا ہے، تو تمہارا کہیں کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر تمہارے کام میں کیا آئے گا؟ سب سے بڑا نقصان تو اس نے یہ تمہیں پہنچایا کہ تمہیں صحیح راستے